اسد کیسر صاحب وہاں پر ان کے بارے میں جتنا اکبر بابر صاحب جانتے ہیں اور جو باقی جتنے نوجوان شوقین لوگ تھے اور جو جن کو ورکر کہتے تھے ان کے بارے میں وہ سارا کچھ بیان کر چکے ہیں ہر جگہ پر. یہ اس ورکر کلاس کو جو پارٹی میں شامل ہوئی اس کے ساتھ کافی بڑے اپنا کام کرنے کے لیے ساتھ کام کرتے تھے عمران خان کے ساتھ شروع کے دنوں سے. یہ الیکٹیبلز کے کچھ خلاف تھے. تو جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اپنا یہ پریزیڈنٹ آف دی پارٹی کے بن گئے اور خٹک صاحب وہ بھی جب آ گئے پارٹی میں تو ان کی آپس میں بڑی کشمکش شروع ہو گئی. اچھا. اپنا جہانگیر خان کے گھر پہ ہم نے ان کی ملاقات کرائی. میرا تعلق ہے کافی اپنا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کافی کلوز تعلق ہے فیملیز کا. تو ہم نے بھی ان کے ساتھ بھائی کو بلا کر کہا آئیں اکٹھے بیٹھ کے بات کریں. اور یہ لڑائی اچھی نہیں ہے کہ ورکر اور پولیٹیکل لوگوں کے آپس میں جھگڑے جو ہیں پارٹی کو نقصان رہے. کئی دفعہ میٹنگز ہوئی اور میٹنگز میں الٹیمیٹلی یہ مان گئے کہ اچھا ہم مل کے کام کریں گے کیونکہ پہلے وہاں پر لوکل باڈیز میں پہلے الیکشن میں وہاں پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوتا. تو پہلا ان کا الیکشن 2013 کا جب آ رہا تھا تو اس کے لیے ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے کیونکہ وہاں ایک دو دفعہ انہوں نے پارٹی کے الیکشن کرا دیے جن میں کافی جھگڑے پڑ گئے. بجائے پارٹی متحد ہونے کے اب پارٹی کے شرازہ بکھر گیا. تو جب ان کو اکٹھا کیا تو وہ پھر عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو اکٹھے ہو گئے. تو 2013 میں ان کے جو ٹکٹس بانٹے تو ان کا آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ تھے. خٹک صاحب لیڈنگ دی الیکٹیبلز اور اپنا اسد کیسر صاحب لیڈنگ دی پرولٹیریٹ جس کو کہتے ہیں گروپ کو یعنی ورکر کلاس کو انہوں نے اکٹھے مل کے کام کیا. جب رزلٹ آیا 2013 کا تو عمران خان نے ہمارے سامنے ان کو کہا اور تم دونوں رل گئے آپس میں اور میں تو تمہیں علیحدہ رکھا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مجھے رپورٹ دو گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تم دونوں رل گئے اور تم نے پارٹی کو وہاں سے الیکشن تو ہم چلو ایک بڑی جماعت ہماری آئی ہے وہاں 30-35 سیٹیں آئی تھی ان دنوں. تو تم نے مجھے دھوکہ دیا تم دونوں رل گئے آپس میں. وہ اس رلنے میں جب ان کا یہ بنا تو پھر ان کی خان صاحب کی میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. ان کو رلنے میں کیا ان کا مطلب تھا کہ رلنے سے کیا مراد تھی اور خان صاحب کو ان دونوں کو رلنے سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے تھے نا. اوکے اچھا. وہ انگریز کی بڑی زبردست کہاوت ہے پورے سب کانٹیننٹ کے لیے سر کہ وہ لوگوں کو آپس میں ڈیوائڈ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے انفارمیشن اپنے پاس لے آتے تھے کہ جی وہ جی جیسے جس کو کہتے ہیں نا چغل خوری وہ چغل خوری کراتے تھے کہ اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا فلانا تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا. تو ان کو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں رکھتے تھے تاکہ یہ مجھے رپورٹیں ہر قسم کی آتی رہیں. الٹیمیٹلی جب ہم نے ان کو مل کے اکٹھا کیا تو اس پارٹی کو فائدہ ہوا اور وہاں پر 30-35 سیٹیں مل گئی جس کی وجہ سے پھر ان کو ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی وہ اپنی جگہ پر. بٹ کہیں ان کا تو کوئی ایسا خیال ہی نہیں تھا. اور پھر جب انہوں نے حکومت بنا لی اور پرویز خٹک نے کام شام کیا انہوں نے بھی کام کیا ساروں نے تو پھر آپ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں تو 100 کچھ سیٹیں آ گئی ان کے پاس. اچھا یہ بات بتائیں سر آپ نے بڑی تاریخی باتیں کی ہیں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی لیکن خان صاحب کی پریڈکشن تو ان دونوں کے بارے میں ٹھیک نکلی. خان صاحب 6 سینس 7 سینس جو بھی کہیں 8-10 جو بھی سینسز ہیں وہ تو پھر ٹھیک نکلی کہ یہ تو آپ کو یاد ہوگا ابھی پریس کانفرنس جو کی تھی انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے چھوڑنے کی یا وہ کرنے کی اپنے اپنے گروپ بنانے کی تو خان صاحب کو 2013 میں پتہ چل گیا تھا کہ خٹک اور یہ جو ہیں کیسر صاحب جو ہیں یہ تو مل جائیں گے اور وہ مل کے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی. اسد کیسر صاحب نے تو انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا. تو خان صاحب کی تو چھٹی ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ بندے قابل اعتبار نہیں ہیں. یہ بھائی صاحب یہ بات یہ ہے کہ ان کی اب یہ جا کر پیشن گوئی وہ ہوئی ہے. پیشن گوئی تو اس وقت کسی کے بارے میں بھی نہیں تھی کہ وہ اصلاح کریں گے. وہ اس وقت بہت سارے دوست جو خان صاحب کے ساتھ تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے مجبوری ہے یا ان کا دل ہے یا جو ان کو کوئی مسئلے مسائل اپنے ذاتی ہیں
ان کی وجہ سے وہ پارٹی کے اندر تو بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے. تو یہ ان کا کوئی انہوں نے سب کے سامنے یہ گلا کیا. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو بات ہوئی. اچھا آپ کے ذہن میں کیا ہے سر؟ کیا وجوہات ہے وہ علیحدہ چیز ہے. آج آپ نے بڑی میرے ڈفرینٹ بات سامنے بتائی. انہوں نے کہا یار تو آپ دونوں رل گئے اور میرا نقصان کرا دیا. مطلب ہے کہ تمہاری لڑائی جاری رہتی اور تو مجھے فائدہ ہوتا.